اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری بیوی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ ناظرین سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل سردار زاہد پی کے کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے، اور پلیز ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ شکریہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ واحد بیوی ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کنوارے پن میں نکاح فرمایا۔ ان کے علاوہ آپ کی تمام بیویاں بیوہ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب زوجہ، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی، کتاب و سنت کی عالمہ، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی معلمہ ہونے کا شرف حاصل ہے، اور یہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر لگنے والی تہمت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاکی ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حق میں قرآن اتارا، اور اس میں خود رب کائنات نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاکی کی گواہی دی۔ یہ اعزاز بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی کا نصیب ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مبارک گود میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر رکھے ہوئے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی کا حجرہ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری آرامگاہ ٹھہرا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اسم گرامی عائشہ اور کنیت اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر کی نسبت سے ام عبداللہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعدد القابات جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بلندی شان کا پتہ دیتے ہیں، میں سے یہ دو زیادہ مشہور ہے، حمیرہ اور صدیقہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کا نام عبداللہ تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا ابو حقافہ ہیں جن کا نام عثمان بن عامر تھا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کے نام میں اختلاف ہے، بعض نے زینب بتایا ہے مگر وہ اپنی کنیت ام رومان سے مشہور ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا کا نام عامر بن عویمر تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت نبوت کے 5ویں سال کے آخر بمطابق جولائی 614 عیسوی میں ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم 3 رات تک مجھے خواب میں دکھائی دی جاتی رہی، ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں تمہیں میرے پاس لاتا اور کہتا یہ آپ کی بیوی ہے، میں تمہارے چہرے سے کپڑا ہٹاتا تو وہ تم ہی ہوتی، پھر میں دل میں کہتا کہ اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو وہ اس کو پورا فرمائے گا۔ حضرت خولہ بنت حکیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام نکاح لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئی، اور جا کر ان سے کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے گھر میں اپنی خیریں اور برکتیں نازل فرمانے کا ارادہ فرما لیا ہے کہ میں عائشہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام نکاح لے کر آئی ہوں۔ بالآخر تقدیر الہی میں لکھا ہوا یہ مبارک رشتہ وجود میں آیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت سے مشرف ہو گئیں۔ یہ نکاح مکہ مکرمہ میں ہوا، اور اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 6 سال یا بعض روایات کے مطابق 7 سال تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح مکہ مکرمہ میں ہو گیا تھا، مگر عمر چونکہ کم تھی اس لیے رخصتی ملتوی رہی، یہاں تک کہ 2-3 برس گزر گئے اور مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرات صحابہ کرام مدینہ منورہ پہنچنا شروع ہو گئے، اور اکثر حضرات پہنچ گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم الہی کے انتظار میں ہجرت سے رکے رہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ملی تو آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اس مبارک سفر کا ساتھی بنا کر مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان دونوں حضرات کے اہل و عیال ادھر مکہ میں ہی رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ
کے رفیق سفر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی مدینہ طیبہ پہنچ گئے تو وہاں پہنچ کر ان حضرات نے عمدہ بندوبست فرما کر اپنے اہل و عیال کو بھی بلوایا۔ مدینہ طیبہ پہنچ جانے کے بعد 8 ماہ تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح اپنے والدین کے گھر میں رہیں۔ اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، آپ اپنے اہلیہ کے ساتھ کس وجہ سے رخصتی نہیں فرما رہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی میرے پاس مہر کی ادائیگی کے لیے رقم نہیں ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 12.5 اقیہ چاندی یعنی 500 درہم بطور قرض دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی 500 درہم بطور مہر ادا کیے اور رخصتی ہو گئی۔ یہ رخصتی دن کے وقت ماہ شوال سن 1 ہجری میں ہوئی۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر مبارک 9 سال تھی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قلب اطہر جذبہ خدمت سے سرشار تھا۔ گھر میں اگرچہ خادمہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا موجود تھی، لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام خود کرتی تھیں۔ آٹا خود پیستی تھی، خود گوندتی تھی، کھانا خود پکاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر خود اپنے ہاتھ سے بچھاتی تھی، وضو کا پانی خود اپنے ہاتھ سے لا کر رکھتی تھی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک میں کنگھا خود کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک کو عطر لگاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے خود دھوتی تھی اور سوتے وقت آپ کی مسواک اور پانی سرہانے خود رکھتی تھی۔ مسواک کو صفائی کی غرض سے دھویا کرتی تھی۔ گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مہمان آ جاتا تو مہمان کی خدمت انجام دیتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی محبت کی بنا پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ اکٹھے کھانا تناول فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس قدر محبت تھی کہ جو ہڈی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چوستی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی ہڈی چوستے، بلکہ اس حد تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کا اظہار فرماتے کہ پانی والے پیالے میں جس جگہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پانی پیتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی جگہ پر اپنے ہونٹ مبارک رکھ کر پانی نوش فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چاشت کی نماز خاص اہتمام سے پڑھتی اور 8 رکعت پڑھتی تھی، اور نماز تہجد کو تو بہت ہی زیادہ اہتمام اور پابندی سے ادا فرماتی تھی۔ اسی طرح رمضان المبارک میں تراویح کی ادائیگی کا بھی خاص اہتمام تھا۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمیشہ روزے رکھتی، صرف دونوں عیدوں کے موقع پر روزہ نہیں رکھتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ سے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم دنیا و آخرت میں میری بیوی ہو؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو تم دنیا و آخرت میں میری بیوی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ایک دن مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، یہ جبریل علیہ السلام یہاں میرے سامنے ہیں، تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کے جواب میں کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ تم مجھے عائشہ کے معاملے میں تکلیف نہ پہنچاؤ، کیونکہ عائشہ ہی میری ایک ایسی بیوی ہے کہ میں اس کے لحاف اور بستر میں ہوتا ہوں تو اس وقت بھی مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 58 ہجری میں رمضان کے مہینے میں بیمار ہو گئی اور کئی دن اسی بیماری میں گزرے۔ پھر اسی ماہ چند روز بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 17 رمضان المبارک کو 58 ہجری نماز وتر کے بعد 66 سال کی عمر میں وفات فرمائی۔
آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میری نماز جنازہ بلا تاخیر صبح کے انتظار کیے بغیر رات کو ہی ادا کر کے مجھے اسی وقت روضہ مبارک میں دفن کرنے کے بجائے عمومی قبرستان جنت البقیع میں دوسری ازواج کے پاس ہی دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ وصیت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو اسی شب ہی دیگر ازواج محترات رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ میں اتنا ہجوم تھا کہ لوگوں نے رات کے وقت اتنا ہجوم کبھی نہیں دیکھا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی تھی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجوں اور بانجوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو قبر مبارک میں اتارا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں، آمین۔